السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کی میرا ریئل پاکستانی کافی خاص شخصیت ہے، کیونکہ اگر میں ان کے والد صاحب کی بات کروں، ان کے والد صاحب کا بہت بڑا نام ہے، ممتاز شاعر ہیں اور رائٹر بھی ہیں۔ اگر میں ملی نغموں کی بات کروں گی تو آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے، انہوں نے اردو ادب کے لیے بہت کام کیا۔ ملی نغموں میں سونی دھرتی، جیوے جیوے پاکستان، جو آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہماری زبان میں موجود ہے، اور جب ہم گنگناتے ہیں تو وہ جو محبت اور جذبہ پاکستان کے لیے آ جاتا ہے، تو یہ اس عظیم شاعر کا کریڈٹ ہے۔ اور اسی شاعر کی جو ہے آج فرزند ہے، ہمارے شو کے ریئل پاکستانی بھی ہیں۔ پہلے تو آپ شاعر تو آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں، جمیل الدین عالی صاحب کی بات کر رہی ہوں، اور کوشش کریں گے کہ اس انٹرویو میں جو عظیم شاعر ہیں ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ گفتگو ہو سکے، اور ان کے جو فرزند ہے اور آج کے جو ریئل پاکستانی ہے راجو جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ نامور بینکر بھی رہ چکے ہیں اور پی ٹی وی ڈراموں کا بہت بڑا نام ہے اور پہچان بھی ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا آپ کے والد صاحب کا، بر صغیر کا جو حصہ تھا انڈیا، وہاں سے جب آپ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے پہلا قدم رکھتے ہی یہی فرمایا تھا کہ میں اس ملک کے لیے مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 90 ایئرز کی ایک لمبی زندگی دی، اور انہوں نے 90 سال کی اس پوری ٹائم پہ پاکستان کے لیے بہت کام کیا۔ تو ہم آپ سے جو ہے وہ ان کی بہت ساری چیزیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے تو آج کے حوالے سے بتائیں۔ میرے والد کے ساتھ ایک بہت میجر چیز تھی جو ینگ عمر میں آ گئی تھی، دور اندیشی بہت تھی ان کو، اور وہ پاکستان کے واحد میرے خیال میں جتنے بھی کروڑ لوگ ہیں اس زمانے میں جو بھی ہوں گے، ان میں میرے خیال میں گنتی کے 2 یا 3 لوگ تھے وہ، جنہوں نے امریکہ کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے فیوچرسٹ، واشنگٹن سے چھپتا ہے وہ انہوں نے سبسکرائب کیا تا حیات جب تک وہ زندہ تھے۔ اور وہ فیوچرسٹ جو تھا وہ اندر اس کے آرٹیکل جو ہوتے تھے وہ آج کی دنیا میں جو ہو رہا ہے، یہ 40 سال پہلے میں خود دیوانہ ہو گیا تھا فیوچرسٹ کا، اور میں انتظار کرتا تھا کہ کب ہفتے کا کب آئے گا میگزین، ویکلی آتا تھا وہ، منتھلی سوری، تو میں انتظار میں رہتا تھا کب آئے گا، کیوں میں پڑھتا تھا کہ کیا آگے ہونے والا ہے، کیا یہ جو موبائل فونز کا ذکر ہے، کوئی یوں ہوگا، اسمارٹ فون ہوگا، اس طرح ہوگا، تصویریں ہوں گی، ویڈیو ہوگی، یہ سب میں پڑھ چکا تھا فیوچرسٹ میں۔ تو میرے والد مستقبلیات پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، اور ان کی سوچ بھی تھی۔ تو انہوں نے کچھ سوچا، اب کیا سوچا میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے سوچا اور پھر انہوں نے کہا یار میں قائد کے ساتھ کس طرح، ہاؤ کین آئی، مطلب میں کس طرح ان کے ساتھ ہی جاؤں جب پارٹیشن ہو، اور ہونے والا تھا پارٹیشن، آ گئی تھی بات قریب، قائد جا رہے ہیں تو بھائی ہم بھی ان کے ساتھ کس طرح جائیں۔ اب یہ تھے نواب، ان کے لیے بڑا مشکل تھا، اور کہ بھئی ان کو چوائس دی جائے کچھ کرے، لوگ اپنی مرضی سے جا رہے تھے، مگر ان کا تو پورے خاندان کا معاملہ تھا نا، ان کی والدہ تھیں، ان کی بہنیں تھیں، ان کے کزنز تھے، تو وہ تو پریفر کر رہے تھے ہم یہیں رہیں گے، کہ ریاست ہے۔ میرے والد میں بڑی کچھ پریشانی ہوئی ان کو کہ میں کیا کروں، تو ان کے ایک خیال آیا ذہن میں، اب یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے، اور جیسے فیوچرزم پہ بہت یقین کرتے تھے، کچھ سوچا انہوں نے، پھر انہوں نے کہا اچھا، تو ایک دن بغیر کسی کو بتائے ہوئے وہ منسٹری آف کامرس چلے گئے دلی، راجدھانی تو دلی تھی نا، کیپٹل تو دلی تھا، وہاں چلے گئے، مطلب اس وقت کا کیپٹل کیا کہہ لیں کہ مطلب مین سینٹر وہی تھا۔ یہ پہنچ گئے دلی، اور منسٹری آف کامرس، وہاں ایک انگریز تھا سیکرٹری، اس نے کہا کہ مجھے جوائن کرنا ہے، کہ ایز واٹ؟ انہوں نے کہا جی جو بھی آپ کے پاس جاب ہے مجھے، میں کہا میاں آپ کا میں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ، آپ تو نواب ہیں، یو آر اے پرنس، وی ڈونٹ ہیو اینی جاب ٹو یور لیول۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آئی ڈونٹ کیئر، گیو می اینی جاب۔ انہوں نے کہا ہاں ایک جاب تو ہے، 2-3 پڑی ہوئی ہیں، اسسٹنٹ کی جاب ہے، کرو گے؟ کہا کروں گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا دیکھ کے، اس نے کہا واٹ؟ میں کہا جی کروں گا میں۔ کر دو، لیٹر ایشو کر دیا، یہ ہو گئے خاموشی سے اسسٹنٹ۔ فائدہ کیا ہوا؟ اب جب پارٹیشن کا شروع ہوا ہنگامہ، یہ سب جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تو گورنمنٹ کے لیول پہ تو گورنمنٹ لیول اپنا انتظام کرتی ہے نا، تو گورنمنٹ نے اپنے ہر امپلائی کو خط لکھا کہ اب ناؤ پارٹیشن از ٹیکنگ پلیس، ڈو یو پریفر ٹو اسٹے ہیئر اور یو پریفر ٹو آپٹ فار پاکستان؟ آؤٹ رائٹلی انہوں نے کہا آئی ول گو ٹو پاکستان۔ اس سے کیا ہوا کہ ان کی ہر چیز یہاں آنا وغیرہ آفیشیل ہو گئی،
ان کو ٹرین کا ٹکٹ دیا گیا. میری بڑی بہن اس وقت 6 ماہ کی تھیں, اور میری والدہ اور میری دادی نے, اب سب یہ پیچھے پڑ گئے, اختر الایمان وغیرہ, یار کیا کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے تمہارا فیوچر بمبئی میں کیا ہے؟ جیسے جانثار اختر ہیں اس وقت, اور بڑے بڑے شاعر ہیں, شکیل بدایوں نے, سب ان کے دوست یار, شکیل بدایوں نے ان کے بڑی, کہاں سے کہاں پہنچے وہ فلم انڈسٹری کے تھرو, پوری دنیا میں نام, کہ بھئی تم بمبئی میں بڑے مزے ہوں گے تمہارے, اور چلو تم تو کہاں پہنچو گے. تو میرے والد ذرا مسکرائے اور کہا کہ دیکھو تم لوگ ہمیشہ مجھے کہتے ہو نا بڑے دور اندیش ہو, فیوچرسٹ ہو, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تمہاری اولادیں, ہماری اولادیں, اللہ تعالیٰ اولادیں عطا کرے گا. مجھے تو بیٹی بھی عطا کر دی ہے, 3 مہینے کی ہے, 4 مہینے کی ہے. ایک بات یاد رکھنا اختر, آگے جو زمانہ آئے گا نا, مسلمانوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گی اس ملک پر. یہ جو بن رہا ہے اس میں مسلمانوں کا رہنا, کہنے کمال کر رہے ہو, جس طرح ہمارے ہندو دوست ہیں اور یہ ہے وہ ہے, جس طرح ملتے ہیں, کہ وہ تو ٹھیک ہے, مگر جو زمانہ آگے بڑھے گا اور جنریشن آئیں گی, ان کے اندر انسٹیلیشن جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ تم یہ ہو, تم ہندو ہو, یہ ہو, اس پہ زیادہ سٹریس ہوگا. تو پھر دیٹ ول سپارک, اور پھر آگے جا کے یہ میرے والد نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے. اور میں 2013 میں ہندوستان گیا تھا, اور میں اختر الایمان کی بیگم کے پاس بھی گیا تھا. تو ہم جو آئے ہیں یہاں لوگ, میں تو نہیں آیا, خیر میں تو پیدا ہی پاکستان میں ہوں, مگر میں بھی پھر بھی ماں کھاتا رہتا ہوں کہ تم پیدا بھی ہوئے ہو تو ہو وہیں کے ہو, ہم نہیں مانتے کہ تم یہاں بھی اگر پیدا ہوئے تو تمہیں نہیں مانتے. اور کئی جگہ بڑا ہٹ کیا ہے مجھے. خیر ہر ایک کے ساتھ ہے, میں کوئی الگ نہیں ہوں, وہ الگ بات ہے. یہ آئے تو شب قدر تھی, 13 اگست, دھواں دھار قسم کی بارش ہو رہی تھی, استقبال بڑا اچھا ہوا تھا, ناشتے کھانے پینے, اسٹیشن پہ ویلکم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو نوابزادہ کی وہ ہے پریفکس, نوابزادہ لگا ہوتا تھا نا, انہوں نے اس کو ہٹا دی اور کہا کہ نو نوابزادہ, اب میں پاکستانی ہوں, میرے سامنے ایک مستقبل ہے, مجھے اس کو سنوارنا ہے, بنانا ہے, مجھے پاکستان بنانا ہے. 10 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ڈائریکشن جو ہے تعین کر لی تھی, جبکہ وہ جو عمر ہوتی ہے بچے کی, کھیلنے کی ہوتی ہے, کودنے کی ہوتی ہے, لیکن آپ نے سوچ لیا تھا کہ نہیں, مجھے بھی اپنے والد صاحب کی طرح کچھ کرنا ہے, کچھ بڑا کام کرنا ہے. تو سر اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں. وہ ایکچولی سب سے بڑا تاثر جو مجھے پر چھوڑا تھا کسی چیز نے, وہ تو ایک تو نجی گھر میں محفلیں, بڑے سے بڑے شاعر آ رہے ہیں, ادیب آ رہے ہیں, رئیس امروی آتے تھے, سید محمد تقی آتے تھے, ابن عیشہ چلے آ رہے ہیں, قدرت اللہ شاہب آ رہے ہیں, اور یہ سب جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں, جان ایلیا آ رہے ہیں. اور ان کی اس زمانے کی 1959 اور 58 کے میرے پاس آٹوگراف وہ کبھی موجود ہے, ان کے سگنیچر میں زبردستی جا کے اپنے آٹوگراف بول کر دیتا تھا. تو یہ ضرور تھا کہ بھئی یہ لوگ کچھ ہیں, لیکن اصل یہ ظاہر اس وقت ہوئے جب 31 جنوری 1959 کو پاکستان کا پہلا 212 ادیب مشرقی اور مغربی پاکستان سے میرے والد جمیل الدین عالی نے, قدرت اللہ شہاب نے, شوکت صدیقی نے, میجر ابن الحسن نے, اور سید وقار عظیم صاحب نے, اور ان کے ساتھ دیگر کافی لوگ, انہوں نے یہ پاکستان رائٹرز گلڈ, جس کو آپ اردو میں کہہ لیں ادارہ مصنفین پاکستان, اس کا قیام عمل میں آیا ایک کنونشن سے, جس میں 212 ادیب بنگلہ, پختون, بلوچی, پنجابی, سندھی, اردو, سارے ادیب ایک جگہ جمع ہوئے, اور انہوں نے ریزولوشن پاس کیا کہ یہ پاکستان رائٹرز گلڈ ہے. اب ہم جو چاہیں گے, ہماری جو چیزیں تخلیق ہیں, جو کچھ ہوگا, کیونکہ دبا دیتے تھے نا, دور حکومت ایسا تھا کہ دبا دیتے تھے چیز کو, آپ لکھیں ذرا دبنگ قسم کی, بین کر دی جائے گی کتاب. وہ آرڈیننس لے آئے تھے کہ انہوں نے کھڑے ہو گئے, سب کا نہیں, ہم نہیں مانتے, ہماری اپنی اینٹی ہے. اور پھر جناب پھر انعامات فلوٹ ہونے شروع ہو گئے کہ
کتاب کو انعام ملے گا، ہر زبان کی کتاب کو. اور جگر صاحب بہت میرے والد کو پسند کرتے تھے، وہ کہتے تھے تم بہت اونچے جاؤ گے، بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہو، اس کو جاری رکھو. تو میرے والد نے کہا کہ سر میں نوکری بھی کر رہا ہوں، وہی شاعری بھی جاری رکھوں، کیونکہ 1953 میں میرے والد نے کمپٹیشن کا امتحان دیا تھا CSS کا، اور پاس ہو گئے تھے تو ان کو انکم ٹیکس سروس عطا کی تھی گورنمنٹ نے. تو وہ وہاں بھی بزی اور پھر شعر و شاعری بھی بزی. تو یہ چیز ذرا ایک بریتھ ٹیکنگ بیلنس ہوتا ہے یہ کہ ان کو بیلنس کرنا ذرا مشکل کام ہے. جیسے میں نے اپنی بینکنگ اور اداکاری کو بیلنس کیا. اداکار میں شاید اتنا اچھا نہ ہوں گا، مگر بینکنگ میں بہت اونچا پہنچا، کیونکہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر میں نے اداکاری کو پروفیشن بنایا تو میرا تو ایسی تیسی پھر جائے گی. کیونکہ اس زمانے میں اداکاری کی ریٹرنز یا آپ کو پاس اتنا نہیں آ سکتا تھا کہ آپ ایک اچھی زندگی گزاریں. کراچی سینٹر میں جب ڈرامے بننے کا آغاز ہوا تھا آپ نے کافی کام کیا تھا، تو یہ ڈراموں میں کس طرح سے آپ کی انٹری ہوئی؟ ہوا یہ تھا کہ PTV کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا 67 میں، جس کا نام تھا زینہ بزینہ. اس کو کرتے تھے امان اللہ خیشگی. اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو بلاتے تھے، وہ آپ کو آ کے گیٹ پہ پاس لے لیں، اور وہ ہر ہفتے ہوتا تھا لائیو. اس میں آپ کو بلاتے تھے اور کہتے تھے آئیے، اور آپ سے سوال کرتے تھے. شرط یہ تھی کہ آپ جواب جو دیں گے اس میں 2 لفظ آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ نے 2 لفظ میں سے ایک لفظ بھی بول دیا تو آپ آؤٹ. وہ تھا ہاں یا نہیں. ہاں یا نہیں بولنا آپ نے. باقی جو بھی سوال آپ سے ہوگا اس کا جواب آپ نے اس طرح ٹیکٹفلی دینا ہے کہ جس میں ہاں بھی نہ ہو نہ بھی نہ ہو، یہ لفظ نہ ہو. تو میں بڑا جوشیلا ہوا. میں نے کہا یار یہ ہم بھی جائیں. مجھے شوق پڑا کہ TV بڑی اچھی چیز ہے، نئی چیز آئی تھی. تو ہم گئے. میں نے کیا کیا، اس زمانے میں ایک فیشن تھا کہ خاکی قسم کی ایک کپڑا تھا، خاکی گیبرڈین، وہ میرا بڑا فیوریٹ تھا. اسی کی ٹراؤزر، اسی کی رنگ کی شرٹ جس میں فلیپس جیسے آرمی کے ہوتے ہیں نا فلیپس، اور پاکٹ پہ بھی فلیپس، وہ میں پہن کے گیا جیسے آرمی آفیسرز ہوتے ہیں نا. ہمیں بڑا شوق تھا کہ آرمی وغیرہ کے ٹائپ کپڑے پہنے، اور یہ خاکی. میں گیا بیٹھا تو امان اللہ خیشگی دیکھتے رہے. انہوں نے مجھے غور سے دیکھا کہ یار یہ عجیب ڈریس میں ہے کوئی، اسی کو بلاؤ. انہوں نے بلایا، آئیے تشریف آئیے. کیا نام ہے؟ میں نے کہا راجو جمیل. اچھا یہ بتائیے آپ فوج میں؟ میں نے کہا جی نہیں. وہیں مارا گیا. میں پہلے ہی سوال میں مارا گیا. میں نے کہا آپ فوج میں؟ میں نے کہا جی نہیں. کہا ادھر جائیے، بیٹھ جائیے. آگ لگ گئی مجھے. میں نے کہا یار اتنی مشکل سے میں آیا. اس دن مجھے ضد پکڑ گئی. میں نے کہا اب میں اسی ٹیلی ویژن کو، اسی کیمرے کو میں کانکر کروں گا. حالانکہ میرا پروفیشن، میں آلموسٹ آئی واز ویری کلوز ٹو گریجویشن. میں ایک دفعہ اسلم اظہر کے پاس پہنچ گیا. GM تھے. ہاں آئیے آئیے، کیا حال ہے؟ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ میں ٹھیک. سر مجھے اداکاری کرنی ہے. تو اچھا اداکاری کرنی ہے آپ؟ میں نے کہا جی. کہ پروفیشنلی؟ میں نے کہا نہیں ہے شوق میں. اچھا تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کسی پروڈیوسر سے کہیے مجھے رول دے. کہ بورا دروازہ وہاں سے باہر نکل جائیے آپ. میں نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہ میں یہ سب چیزیں نہیں کرتا. اگر آپ میں تپڑ ہے، کچھ اداکاری کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتا ہوں. انہوں نے فون اٹھایا، امیر امام صاحب کو ملایا کہ بھئی یہ کوئی آئے ہیں راجو. یہ نہیں بتایا کہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ علی صاحب کے بیٹے ہیں، کچھ نہیں. یہ کچھ اداکاری کے شوق ہے ان کو، تو تم آڈیشن کر لو. آڈیشن میں پاس ہو جاتے ہیں تو دیکھ لینا آگے جو بھی ہوگا. تو میں گیا. انہوں نے جناب اتنی بڑی اسکرپٹ پیج رکھ دیا سامنے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیے، اور بتایا کہ ایک آدمی لڑ رہا ہے گھر میں اور ڈانٹ رہا ہے کسی کو، ینگ لڑکا، کہ میں نہیں پڑھوں گا، مجھے جانا ہے، میں نے انگلینڈ جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. وہ پورا ایک پیج تھا. اور کیمرہ رکھ دیا سامنے. اور اسٹوڈیو A ہوتا تھا، اس کے پاس ایک چھوٹا سا اور اسٹوڈیو تھا جہاں سے خبریں پڑھی جاتی تھیں. اس جگہ بٹھا کے انہوں نے کہا پڑھیے. میں نے پہلے کہا مجھے 3 منٹ دے دیں. اور کہا نہیں آپ 5 منٹ لے لیں. میں 5-6 دفعہ پڑھا. مجھے تھوڑا، چونکہ میں اپنے کالج میں اور اسکول میں اسٹیج ایکٹنگ کر چکا تھا تو مجھے وائس ویریشن اور سچویشنل ویریشن کا پتہ تھا تھوڑا سا. تو میں نے ویریٹ کر کے پورا بنا کے دھناکے سے کیا. تو انہوں نے کافی دیر تک اوپر سے خاموشی رہی. پھر آواز آئی اوپر سے، ٹاک بیک ہوتا تھا نا نیچے جو مائک ہوتا، تو ٹاک بیک پہ آواز آئی کہ اچھا ٹھیک ہے تھینک یو، آپ کو ہم بتائیں گے. میں نے کہا یار ہار گئے راجو میاں. تو میں آ گیا اپنے ڈپریسڈ.
امی نے پوچھا کیا ہوا, میں نے کہا کچھ نہیں, پتہ ہی نہیں کیا ہے, ابھی دیکھتے ہیں. 4 دن بعد فون آیا, میں نے کہا سر میں راجو جمیل بول رہا ہوں. اچھا آپ ہیں میاں آپ ذرا آپ شام کو کوئی 5 بجے آ جائیں گے؟ میں نے کہا ضرور آؤں گا سر, آ جائیے. میں نے کہا کیا, میں گیا, انہوں نے میرے آگے ایک اسکرپٹ رکھی, کہا یہ اس میں ایک رول ہے صرف ایک سین کا, اور وہ بھی ایک ڈاک بنگلے کے گارڈ کا, آپ کریں گے؟ میں نے کہا جی بالکل کریں گے, اور وہ ہم نے کیا. تو وہ ہمارا پہلے پلے تھا. اور جناب ہمیں جب 25 روپے کا چیک ملا ہے تو آج تک ہم نے فریم کر کے پی ٹی وی ورلڈ برانچ جو میرے ہی انڈر میں آئی تھی جب میں ریجنل چیف بنا تھا, تو اس برانچ میں میں ضرور جایا کرتا تھا. تو میرے لیے کچھ ایسے ہسٹوریکل معاملات جو ہیں بڑے جذباتی قسم کے تھے. پروفیشنلی ایک دن میرے والد نے کہا بھائی بات سنیں, یہ آپ کے بڑے ڈرامے شرامے آ رہے ہیں آج کل, بہت آپ کام وام کر رہے ہیں, یہ خدا کی بستی میں بھی آپ نے بہت میجر رول پکڑ لیا, بڑا اچھا کام کیا آپ نے, اور یہ وہ انکل عرفی میں بھی آئے ہیں آپ, یہ وہ, تو آپ کا میاں چکر کیا ہے, آپ مطلب آپ تو بینکنگ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے, آپ تو آ چکے ہیں بینک میں, تو کیا آر یو گوئنگ ٹو ٹیک دس سیریسلی اور دیٹ سیریسلی, کیونکہ بینک آپ کو فارغ کر دے گا جب وہ دیکھے گا کہ آپ اداکاری کی طرف زیادہ مائل ہیں. میں نے کہا نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو بات سنو, اس کو رکھو کمپیشن, اس کو رکھو پروفیشن. انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ صرف اپنے پروفیشن ہی میں انوالو ہو جائے گا نا, صرف اپنی نوکری میں انوالو ہو جائے گا, مدغم ہو جائے گا, لگا رہے گا کہ مجھے یہ نوکری, تو وہ مائنڈ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا دنیا داری سے اور دوسری طرف چیزوں سے بالکل ختم ہو جاتا ہے, وہ بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے انسان. انسان کے اندر کوئی نہ کوئی الگ سے چیز ضرور ہونی چاہیے, ڈسپائٹ بینگ ان اینی پروفیشن. کچھ جیسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ایک کھول کے رکھو, انجوائے کرو لائف. تو میں نے کہا یار میں اداکاری بھی کرتا ہوں مگر اپنی مرضی سے کروں گا, اور جب آئے گا ٹائم, جب ہوگا ٹائم, سنڈے کو ہمارے پاس ٹائم ہوتا تھا, سیٹرڈے کو بھی ٹائم ہو جاتا تھا, شاموں کو ٹائم ہوتا تھا, تو میں نے جا کے پی ٹی وی میں اپنا سلسلہ شروع کر دیا. جو آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اور جو محبت ہے جو لوگوں کی آپ سمیٹتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جب سے میں نے اپنا مقام بنایا ہے اپنی پروفیشن میں بھی, بینکنگ میں بھی, بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ گیا ہوں, تو لوگوں کا ایک تاثر یہ آتا تھا کہ یہ جمیل الدین علی کا بیٹا ہے, اور وہ بڑے انفلوئنشل آدمی ہیں, اور تھے, ان کو گورنمنٹ سر آنکھوں پہ رکھتی تھی. ہر فائنانس منسٹر آتا تھا وہ پہلے کہتا تھا کہ جمیل الدین علی کو بلا لو, کیونکہ وہ نیشنل بینک میں تھے, اور وہ نیشنل بینک میں کم رہتے تھے, وہ جا کے منسٹری آف فائنانس میں بیٹھے رہتے تھے اسلام آباد میں, کیونکہ ان کے مشورے لیتے تھے, بجٹ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. یعنی واز اے جینیس مین مائی فادر. تو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ان کے کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ مزے کر رہا ہے, اس کی اوورسیز پوسٹنگ بھی ہو گئی, دیکھو کتنے آرام سے اوورسیز پوسٹنگ ہو گئی, ابا کا پوا لگا ہوگا ضرور. یار میں کس کس کو بتاؤں بھائی, اور میں کس کس کو جا کے دنیا میں کس کس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں, خدا کا واسطہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان چیزوں سے. 9 سال مجھے وائس پریزیڈنٹ کی سے سینئر وائس پریزیڈنٹ پروموٹ نہیں کیا, جس کی وجہ سے میری ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ شپ نہیں آ پائی, میرا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا. 9 سال میرے والد was the most powerful man in the Pakistan banking industry, attached with the people like Dr. Mahbubul Haq, Ghulam Ishaq Khan, all the great finance ministers, پاکستان بینکنگ کونسل کے ممبر اور سینئر ایگزیکٹو نیشنل بینک اور رائٹر, ہر ایک سے رابطہ. 9 سال مجھے پروموٹ نہیں کیا. ایک دفعہ میں نے ابو سے شکوہ کیا, میں نے کہا یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میاں تمہیں میرے نام کی وجہ سے فائدے بھی ہوں گے, نقصانات بھی ہوں گے, تو یہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے میرا بیٹا ہونے کا. جو لوگ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ تم ان کے بیٹے ہو تو وہ پہنچا رہے ہیں, کرو یار, بہت سے راجو ہیں ایسے تم اکیلے نہیں ہو, بہت سے راجو ہیں, برداشت کرو. مگر ایک بات یاد رکھنا, جو تم محنت کر رہے ہو یہ تمہیں بونس کے ساتھ ملے گا سارا واپس. اینڈ بائی گاڈ سب بونس کے ساتھ مجھے ملا جب بینک پرائیویٹائز ہوئے, اور پھر مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ ملا. 3 سال تک کنزیکٹیولی میں نے اے رینکنگ لی ہے اپنے بینک میں ایز دی ٹاپ ریجنل چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ان یونائٹڈ بینک. 3 سال اے رینکنگ لگاتار ٹرافی اٹھائی ہے.
مقابلے کی کہ یہ ہائیسٹ رہا ہے ڈپازٹس وغیرہ میں. پھر میں جنرل مینیجر بھی بنا ساؤتھ کا, پھر میں اوورسیز پوسٹڈ رہا اور اپنے میرٹ پہ گیا تھا میں, کسی نے نہیں کہا تھا. میرے والد تو ہی واز مائل. اچھا دوسروں کے لیے ابو جان جو ہے نا وہ پیدل چل کے چلے جائیں گے کہ یار اس کو یہ کر دو, اس کو نوکری دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ہزاروں لوگوں کو نیشنل بینک میں اپوائنٹ کرایا, سب کچھ. مجھے جمیل لشکر نے کہا کہ آپ نیشنل بینک آ جائیں بحرین میں, ہم کھول رہے ہیں وہاں, آئی نیڈ یو. آپ کیا ہیں؟ میں نے کہا میں گریڈ 2 ہوں یو بی ایل بحرین میں, بات کر رہا ہوں 70s کی. تو کہنے لگا نہیں آپ, آئی ایم ٹیکنگ یو ایز اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ, آپ آ جائیں نیشنل بینک میں, اور بحرین میں پوسٹ کر رہا ہوں. میرے والد نے جمیل لشکر کو فون کر کے کہا کہ اچھا آپ اس کو رکھ لیں, میں کل آپ کو استعفیٰ بھیج رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں بینک. انہوں نے کہا کیوں علی صاحب آپ کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا آ رہا ہے تو میں بینک میں رہوں گا کیا؟ لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو بھی رکھوا لیا. دیکھیے میں رائٹر ہوں, میں تو ان چیزوں کے خلاف لکھتا ہوں. لوگ آ جائیں گے تو میں کہا میں اس کو میرٹ پہ لا رہا ہوں, اس سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے, یہ آپ کی حد تک بات ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو. تو میں تو اگر اے وی پی مجھے لے لیتے تو مطلب میں تو سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہو کے نیشنل بینک سے ریٹائر ہوا وہ تھا. تو یہ میں نے برداشت کیا. یہ میں نے کہا ٹھیک ہے, میرے والد کا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح ہے. آئی ڈینٹ گو ٹو نیشنل بینک آف پاکستان, آئی اسٹیڈ وتھ یونائٹڈ بینک. اور میں یونائٹڈ بینک میں اپنی میٹل پہ اللہ تعالیٰ سب اوپر. اور میرا سب سے بڑا جو میری ساری ترقیوں کے جو راز تھے وہ میری ماں تھی, ان کی دعائیں تھیں, اور میرے والد کی تھپتھپاہٹ سپورٹ. بٹ ہی سیڈ دس از آل آئی کین ڈو, اس سے آگے کچھ نہیں کروں گا تمہاری. تو یہ ذرا ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اس وقت بھی کہ جو اداکاری بھی کی انہوں نے اپنے ابا کی وجہ سے گھس گئے. اور بھائی خدا کے لیے آج کل کون سا میرے ابا کی وجہ سے مجھے اداکاری دے رہا ہے؟ وہ تو میری موڈ پہ ہے. 2018 میں کیا تھا لاسٹ سیریل, نہیں آ رہے. ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں. رائٹرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین لڑکا ہو, ہینڈسم لڑکا ہو, حسین لڑکی ہو, یہ سفید بالوں والے زیادہ مت لاؤ. آپ لوگ پسند نہیں کرتے. ویورز جو ہیں یہ بڈھا آ گیا یار, ہٹو یار, یہ ہٹاؤ, چینج کرو چینل. ویئر از دیٹ بیوٹیفل گرل, ویئر از دیٹ ہینڈسم گائے؟ آج کل یہ ہے ٹرینڈ. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی میسج آپ دینا چاہیں؟ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی نوکری کرتا ہے, آپ سمجھیں, نوکری کرتا ہے کہ بھائی آج کی نوکری کرنی ہے, تنخواہ لینی ہے, پروموشن لینی ہے, پھر ریٹائر ہونا ہے. یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے. لانگ ٹرم تھنکنگ کیا ہے؟ لانگ ٹرم تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کو وہ ویژنری بناتی ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اس حد تک میں نے نہیں رہنا, میں نے اپنے ملک کے لیے. ایکچولی جاب کرنا لازم ہے, آپ کو اپنا گھر چلانا ہے, آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کے علاوہ کچھ ذمہ داریاں انسان پہ اور بھی ہیں. صرف اپنی نوکری کی حد تک نوکری کر کے ریٹائر ہو کے بیٹھ کے ایک اپنے سیڈسٹ بن کے, سینک بن کے اپنی تھاٹس کو آپ لے کے غلط طریقے سے گھمائیں, وہ دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. دیٹ از ویری ویری ڈینجرس, سپرلیٹیولی ڈینجرس فار یور سیلف اینڈ فار یور کنٹری. آپ کی لانگ ٹرم ویژن جو ہے, تھنکنگ جو ہے, وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اپنی گدی پہ, اپنے گھر میں, اپنی کرسی پہ, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا کنگڈم ہے, میں یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور اگر مجھ میں دم ہے, ہمت ہے, میں باہر جا کے اپنے ملک کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اس کے نام کے لیے. الحمدللہ میری یہ کوشش رہی ہے, اور میں پوری دنیا دیکھ چکا ہوں, آسٹریلیا سے لے کے یہ تک. تشنگی رہ گئی ہے کہ میں ابھی ساؤتھ افریقہ نہیں گیا, اور شکر ہے کہ میں وہاں نہیں گیا. وہاں کی کچھ خبریں اتنی اچھی نہیں ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی پذیرائی ہوگی, لیکن میں پوری دنیا کو کافی دفعہ دیکھ چکا ہوں. اور میں نے اپنے ملک کی جس طرح پروجیکشن باہر جا کے کی ہے وہ میں جانتا ہوں, یا میرے یوٹیوب پہ جو فلمیں چڑھی ہوئی ہیں جو میں نے اپنی پوسٹ کی ہوئی ہیں وہ بتائیں گی کہ ہاؤ آئی پروجیکٹ مائی کنٹری, مائی بیوٹیفل کنٹری پاکستان دا ورلڈ اوور. اور میں ایک بات اور واضح کر دوں, میں کبھی بھی کسی بھی چیز کو سیاسی اینگل سے نہیں دیکھتا. I do not support any party, and I support every party which is in the interest, very interest of Pakistan.
जीवे 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 पाकिस्तान, दैट इज़ ऑल आई वांट। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने राजू साहब की बात सुनी कि उन्होंने कितनी प्यारी बात की है कि हम जो है अपना विजन बड़ा रखें, हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचें, हम अपने हमसायों के लिए सोचें, मोहल्ले वालों के लिए सोचें, अपनी सोसाइटी के लिए सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो यकीनन बड़ा काम करेंगे। ये इनकी आज सबसे बड़ी मिसाल है कि इन्होंने अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चले और पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन किया है। और इसी बात के साथ, इसी मैसेज के साथ मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल